بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المسألۃ الرابعۃ الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ۔ ٹھیک ہے جی، شبہ موضوعیہ تحریمیہ، اس سے پہلے تھا شبہ حکمیہ تحریمیہ۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ کا منشا تین چیزیں تھیں: فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین۔ اب بات کریں شبہ حکمیہ نہیں ہے بلکہ شبہ موضوعیہ کا مطلب ہے حکم واضح ہے، موضوع کی تشخیص کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو شبہ موضوعیہ تحریمیہ، شبہ موضوعیہ کا منشا اور سبب امور خارجیہ میں اشتباہ اور اختلاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیں: اذا دار الامر بین کون شیء حراما او مباحا، معاملہ دائر ہو گیا ہے کہ ایک شے یا حرام ہے یا مباح ہے۔ کیوں دائر ہوا ہے حرام اور مباح میں؟ لأجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ، چونکہ امور خارجیہ میں اشتباہ ہو گیا ہے، اختلاط ہو گیا ہے۔ مثلا کما اذا شک فی حرمت شرب مائع او اباحتہ، دیکھیے شراب کا پینا حرام، مسئلہ واضح ہے، مسئلہ حکم شرعی مشتبہ نہیں ہے، شراب کا پینا حرام، پانی کا پینا مباح، لیکن مسئلہ ایک مائع پڑا ہوا ہے، شک پڑ گیا آیا اس کا پینا حرام ہے او اباحت ہے یا اس کا پینا مباح ہے۔ کیوں؟ اصل میں للتردد فی انہ خل او خمر، متردد ہے کہ آیا یہ خل ہے یا خمر ہے تو پینا مسلماً حرام، خل ہے تو مباح، پتہ نہیں چل رہا، حکم واضح ہے، پتہ نہیں چل رہا یہ مورد، یہ مایہ خمر کا مصداق ہے یا خل کا۔ فالظاہر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل الاباحۃ، ظاہر یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ یہاں پر اصل کا تقاضا اباحہ ہے، یعنی وہ آپ کے لیے مباح ہے۔ کیوں؟ للاخبار الکثیرۃ فی ذالک، دیکھیے آپ کے سامنے ایک مایہ آ گیا ہے، روایت کہتی ہے جب تک آپ کو اس کی حرمت کا یقین نہ ہو آپ پی سکتے ہیں۔ کون سی روایت؟ مثل قولی کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک بعینہ اس کی حرمت کا علم نہ ہو۔ یہ جو مائع مشکوک ہے اس کی حرمت کا علم ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کل شیء لک حلال والا عموم اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ فتدعہ یا فتدعو، یعنی جب آپ کیا کریں گے، جب آپ کو اس کی حرمت کا یقین ہوگا اب آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَيُمْكِنُ اچھا یہ روایات سے ہم نے ثابت کیا ہے، روایت کہتی ہے جب تک آپ کو کسی مائع کی حرمت کا یقین نہ ہو، میں کروں ویسے تو معقولات سے بھی تعلق ہے نا اس روایت کا، ہم اپنے مورد سے متعلق بات کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب تک آپ کو کسی مائع کی خمریت کا یقین نہ ہو آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِي، یعنی براءت شرعیہ بھی جاری کر سکتے ہیں ہم۔ وہ یہ ہے ان الاحتجاج لا يتم بالعلم بالکبری وحدہ، دیکھیے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں جو اخباریوں نے احتیاط کی ادلہ بیان کی ہیں،
ہم نے اعتراضات کیے ہیں، بعض جگہ پر ہم نے کہا ہے آپ کا صغرا ٹھیک نہیں ہے، بعض جگہ پر کہا ہے وہ کبرا آپ کا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قیاس کے منتج ہونے کے لیے ضروری ہے، استدلال اگر تام ہونا چاہتا ہے ضروری ہے آپ کا کبرا بھی ٹھیک ہو، آپ کا صغرا بھی ہو، صغرا کبرا کو آپس میں اس طرح ملائیں اشکال اربع میں سے ایک شکل بنے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ صغرا کبرا کو نہ ملائیں، خالی کبرا لے آئیں، تو خالی کبرا لے آنے سے کبھی آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ آپ کبرا لے آتے ہیں الخمر حرام، لہذا یہ مایا مشکوک جو ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ کہاں سے آپ کہتے ہیں؟ خالی کبرا کبھی کارآمد، جس طرح خالی صغرا بھی کارآمد نہیں ہوتا، کبرا بھی ہو صغرا بھی ہو، صغرا کبرا کی آپس میں تشکیل اس طرح ہو کہ اشکال اربع میں سے ایک شکل بنے، حد اوسط کا تکرار ہو، پھر اس کی وہ ایجاب الصغرا کلیت الکبرا وغیرہ ساری شرائط موجود ہوں۔ صرف کبرا سے کبھی بھی احتجاج مکمل دلیل قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ الخمر حرام یہ کبرا ہے، خالی کبرا کافی نہیں ہے، آپ کو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا یہ مصداق خمر کا ہے، تب جا کر اس کی حرمت ثابت ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں برات دلیل عقلی کے ذریعے کس طرح استدلال کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلی ہے کہ ان الاحتجاج لا یتم بالعلم بالکبرى وحدہ، صرف کبرا کے علم سے کبھی بھی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ کبرا یہاں کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، کبرا ہمارے پاس یہ ہے کہ خمر حرام، وہ تسلیم شدہ ہے، لیکن ما لم ينظم الیہ العلم بالصغرى، جب تک اس کبرا کے ساتھ مل نہ جائے صغرا کا علم، ففی المقام، پس ہمارے موضوع بحث میں الکبرى محرزۃ، کبرا ثابت شدہ ہے، یقینی ہے، کیا کہ الخمر حرام، دون الصغرى، صغرا یقینی نہیں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ جو مایا پڑا ہوا ہے یہ خمر ہے؟ نہیں ہے۔ زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، پس زید جنتی ہے، یہ تب کریں گے۔ کبرا تو ٹھیک ہے کہ ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، یہ بھی ثابت کریں کہ زید مجتہد ہے، تو یہاں پر بھی یہ ثابت کریں کہ یہ مایا مشکوک خمر ہے، جبکہ اس کی خمریت مشکوک ہے، یقینی نہیں ہے۔ فلا یحتج بالکبرى المجردہ، پس صرف کبرا سے، اکیلے کبرا سے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا جا سکتا علی العبد، بندے پر۔ مثلا شارع نے کہہ دیا الخمر حرام، اب یہ مشکوک مایا تھا، قیامت کے دن اللہ، یہ بندے نے پی لیا، قیامت کے دن اللہ نے کہے بھئی جناب بھئی یہ تم نے کیوں پیا ہے؟ کبرا تو میں نے بھیج دیا، کبرا تجھے پتہ تھا الخمر حرام، وہ کہے گا اے اللہ کبرے کا پتہ تھا، لیکن وہ صغرا کی تشخیص، آیا یہ مصداق اس کبرا کا، یہ فرد اس کبرا کا مصداق ہے، یہ نہیں، میرے لیے ثابت نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ پس برات عقلیہ کے ذریعے سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المقام الثانی، یہ سارے کا سارا تھا المقام الاول۔ سنیں، ہم نے کہا تھا شبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا شبہ تحریمیہ یا شبہ وجوبیہ۔ اب تک ساری بحث تھی ہماری شبہ تحریمیہ، شبہ تحریمیہ، اب ہے شبہ وجوبیہ کا مطلب وجوب کا احتمال ہے، عدم حرمت کا علم ہے۔ پھر فرماتے یہاں پر بھی وہی باتیں ہوں گی، آپ صرف تحریمیہ کی جگہ لفظ وجوبیہ لیں، باقی ساری باتیں وہی لیں۔ اس کا مطلب ہوگا شبہ حکمیہ وجوبیہ لفقدان النص، شبہ حکمیہ وجوبیہ لاجمال النص الی آخر، وہی بات ساری کریں گے۔ کہتے ہیں اذا شک فی وجوب شیء و عدمہ، اگر ایک شے کے وجوب اور عدم میں شک ہو، عدم سے مراد حتماً حرام کے علاوہ باقی، یعنی شک پر یہ واجب ہے یا مباح، واجب ہے یا مستحب، واجب ہے یا مکروہ، عدم وجوب سے مراد حرمت مراد نہیں ہے، شک پڑ جائے یہ کام واجب ہے یا مباح ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہے یا وہ مکروہ ہے، ففیہ ایضا مسائل اربع، وہاں پر بھی کوئی چار مسئلے ہیں۔
نمبر 1 الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لأجل فقدان النص. شبہ حکمیہ پہلے لفظ تھا تحریمیہ، اب لفظ لیا کیا؟ وجوبیہ کا. سبب کیا ہو؟ فقدان نص ہو. مثلا قد دعا عند رؤیت الہلال. توجہ فرمائیں، شک پڑ گیا ہے کہ آیا جب ہلال یعنی پہلی کا چاند دیکھتے ہیں دعا کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ فرض یہ کہ کوئی روایت موجود نہیں. ایک یہ مثال. دوسری مثال کہتے ہیں کل استحلال فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے ہلال کو طلب کرنا، یعنی جا کے کوشش کرنا کہ چاند نظر آئے. استحلال باب استفعال کا مصدر طلب بدرت کرتا ہے، طلب ہلال کی، یعنی یہ کوشش کرنا چھت پر چڑھ کر کہ جناب چاند نظر آئے یا نہیں ہے. شک پڑ جائے کہ آیا واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہے یا مباح ہے، واجب ہے یا مکروہ ہے. شک پڑ جائے تو یہ کون سا ہوگا؟ شبہ حکمیہ وجوبیہ لفقدان نص، روایت موجود نہیں ہے. الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لأجل اجمال النص، نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے شبہ حکمیہ وجوبیہ، یعنی نص ہے مجمل ہے پتہ نہیں چل رہا. کاشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستحباب. مثلا امر آیا ہوا ہے صلی عند رؤیت الہلال، فرض کریں. پہلا فرض مسئلہ یہ تھا کہ روایت ہی نہیں، اب روایت آئی ہے لیکن شک پڑ کے پتہ نہیں یہ صلی وجوب میں ضرور رکھتا ہے یا استحباب میں ضرور رکھتا ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ شک کس میں ہے کہ یہ صلی وجوب میں ضرور رکھتا ہے یا استحباب میں. تو روایت ہے مجمل ہے. ٹھیک ہے جی. الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لأجل تعارض النصین. شبہ حکمیہ وجوبیہ روایتیں ہیں، ایک نہیں دو ہیں. ایک روایت کہہ رہی ہے واجب ہے، دوسری کہہ رہی ہے غیر واجب ہے. غیر واجب سے مراد مباح، استحباب اور حرام نہیں نا آغاز صاحب. حرام کام ہے، پہلے اوپر بتا چکا ہوں. وجوب کے مقابلے میں یہاں حرام نہیں ہے، استحباب، اباحہ اور کراہت مراد ہے. کما فی الخبرین المتعارضین، مثلا دو روایتیں ہیں متعارض. احدہما یامر، ایک روایت کہتی ہے واجب ہے یہ کرو، امر دیتی ہے. والآخر یبیح، دوسری روایت. اور دونوں روایتیں آپس میں متعارض ہیں. اور فرض مسئلہ یہ ہے لم یکن لأحدہما مرجح، کسی ایک طرف مرجح موجود نہیں ہے. یہ ہو گیا شبہ حکمیہ وجوبیہ لأجل تعارض النصین. نمبر 4 الشبہۃ الموضوعیۃ لأجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ. بعض امور خارجیہ میں اشتباہ کی وجہ سے شبہ موضوعیہ، یعنی شبہ موضوعیہ ہو، حکمیہ نہیں ہے، حکم مشخص ہے، حکم معلوم ہے، وہ مصداق کی تطبیق میں مسئلہ ہے. اور پھر اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اشتباہ فی بعض الامور مثلا کما اذا ترددت الفائتۃ بین صلاتین او صلاتین. مثلا بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ بھی جو نماز فوت ہو جاتی ہے اس کی قضا واجب ہے، حکم معلوم ہے، لیکن آیا ایک نماز فوت ہوئی ہے یا ایک سے زیادہ ہوئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں والحکم فی الجمیع البراءۃ وعدم وجوب الاحتیاط. تمام صورتوں میں حکم کس کا لگائیں گے؟ برات کا اور وجوب کے احتیاط کے واجب نہ ہونے کا اجماعاً عند الاصولیین والاخباریین، سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ گزشتہ مسئلہ. الفصل الثانی الفصل الاول فی اصالت البرات. الفصل الثانی اصالت التخییر. توجہ فرمائیں، تھوڑا سا ابھی زبانی چند نکات سن لیں. اصالت التخییر کہتے ہیں جب امر دائر ہو جائے، کتاب کو چھوڑیں ابھی، کتاب بند کر دیں. اب امر دائر ہو جائے کسی شے کی وجوب اور حرمت کے درمیان کہ آیا یہ کام واجب ہے یا حرام ہے. ٹھیک. کہتے ہیں فہنا مسائل اربع، یہاں پر بھی وہی 4 صورتیں ہیں جی. ٹھیک ہے.
یہ ہے دوران بین المحظورین. یہاں موضوع جو ہے اس اصالت التخیر کا موضوع الدوران بین المحظورین. معذورین سے مراد وجوب اور حرمت. یہاں وہ 4 مسئلے ہوں گے. کیسے؟ دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، دوران الامر بین الوجوب والحرمہ لاجمال النص لتعارض النص، یا کیا ہوگا؟ شبہ موضوعی ہوگا. یعنی دوران الامر بین المحظورین فی الشبہات الموضوعیہ. وہی ساری 4 مسئلے یہاں پر بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص. توجہ فرمائیں. مثال اس کی دیتا ہوں. مومن ایک جگہ پہ جا رہے، راستے میں کافر کی میت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ آیا اس کو دفن کرنا واجب ہے یا دفن کرنا حرام ہے. معاملہ دائر ہو جائے وجوب اور حرمت. ان کو محظورین کہتے ہیں. آئندہ جب بھی کبھی لفظ معذورین کہیں گے اس سے مراد وجوب اور حرمت. اور پتہ نہیں ہے واجب ہے یا حرام، اور کسی ایک طرف پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. فرض مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر کوئی دلیل، نہ وجوب پر دلیل ہے نہ حرمت پر. ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی ایک طرف وجوب کا احتمال ہے اور دوسری طرف حرمت کا. ٹھیک ہے. یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ تکویناً و خارجاً، قطع نظر اصالت و تخیر کے اصول عملیہ کے، تو خود خارج میں مکلف کے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا اس کو دفن کرے گا یا اس کو دفن نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی تیسری صورت عقلاً ممکن ہے؟ عقلاً تیسری کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے. یعنی خارجاً و تکویناً یا وہ دفن کرے گا یا دفن نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے اس کے لیے مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے. مخالفت قطعیہ کا مطلب ایسا کام کرے جس سے اس کو قطع ہو جائے میں نے شارع کے امر کی مخالفت کر دی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کو قطع حاصل ہو جائے کہ میں نے شارع کے امر کا امتثال کر دیا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا مطلب ہے معاملہ دائر ہو گیا ہے وجوب دفن، عدم وجوب دفن. وجوب اور عدم وجوب دفن، عدم سے مراد حرمت، یہ نقیضین ہیں. نقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان. وہ بندہ یا تو اس کو دفن کرے گا یا دفن خارجاً کوئی چوتھی صورت ممکن ہے، چوتھی اصلاً کوئی صورت ممکن نہیں ہے. لہذا تکویناً قطع نظر اصول عملیہ کے تکویناً و خارجاً اس کے پاس تخیر ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی تخیر بھی تخیر عقلی ہے، یا وہ دفن کرے گا یا دفن نہیں کرے گا. یہ ہو گیا تکویناً و خارجاً. دوسری بات یہ کہ اصل اصول عملیہ میں سے اصل کون سی جاری کریں گے جو ہماری مربوط بات ہے؟ کیا اصالت البراءت جاری کریں گے یا کوئی اور اصل جاری کریں گے؟ فرماتے ہیں جناب ہاں، یہاں ہم کیا کریں گے؟ وجوب اور حرمت دونوں کے اعتبار سے اصالت البراءت جاری کریں گے. دفن کرنا واجب ہے، وجوب کی نسبت بھی اصالت البراءت یعنی واجب نہیں ہے. حرمت، دفن کرنا حرام ہے، حرمت کے اعتبار سے بھی اصالت البراءت، یعنی نہ واجب ہے نہ حرام ہے. یہ ثابت حکم ظاہری کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے، برات کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے اس پر دفن بھی واجب نہیں ہے، اس پر دفن کرنا بھی واجب، نہ کرنا بھی واجب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انجام دے اس کی مرضی، انجام نہ دے اس کی مرضی. یعنی حکم ظاہری کے اعتبار سے برات عقلیہ بھی جاری کریں گے، وہ جو تکویناً و خارجاً والی بات کی ہے، اور یا برات شریعہ کو بھی ہم جاری کر سکتے ہیں. برات عقلیہ بھی جاری کریں گے یہاں. البتہ علیحدہ بیان برات عقلیہ کیسے جاری کریں گے؟ برات عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے دلیل عقل موجود ہو. جس برات کا حکم کون لگائے؟ وہ یہاں
کیسے اس کو البتہ بیان کرنا ضروری ہے۔ برات عقلیہ کیسے جاری، اس کی وضاحت کی انہوں نے، برات عقلیہ کیسے جاری کریں گے؟ کہتے ہیں برات عقلیہ کا مطلب ہے اس کی بنیاد تھی قید قبح عقاب بلا بیان، ٹھیک ہے؟ یعنی برات عقلیہ کا موضوع کیا تھا اگر آپ پیچھے یاد ہیں؟ بیان غیر واصل۔ کب عقاب کبھی ہے؟ جب شارع کی طرف سے بیان نہ آیا ہو۔ یہاں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بیان وافی، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی وضاحت کریں۔ بیان وافی سے مراد بھی قید قبح عقاب بلا بیان یہاں جاری ہوگا، وجوب کی نسبت بھی، حرمت کی نسبت بھی۔ کیوں؟ آپ ایک نقطہ بتاتا ہوں، یعنی وجوب کے بارے میں بھی شارع کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، حرمت کی طرف سے بھی کوئی رہنمائی، وجوب کے اعتبار سے بھی بیان وافی نہیں ہے، حرمت کے اعتبار سے بھی بیان وافی نہیں۔ بیان وافی سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ مولا جا کر ایک مکلف کو جا کر بتائے بھی یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بیان وافی، یہ بھی بیان وافی ہے، مجمع میں اعلان کر دے بھی یہ میری طرف سے حکم ہے۔ یہ وہ جو پیچھے لفظ استعمال کیا تھا نا، فی مزان نہیں، یعنی اگر عبد جستجو کرے تو مولا کے بیان تک پہنچ جائے، اگر عبد جستجو کرے تو وہ مولا کے بیان تک پہنچ جائے۔ تو بلا بیان کب ہوگا؟ جب جستجو کرنے سے وہ کسی دلیل تک وہ نہ پہنچے۔ کہتے مولا مقام بیان سے مراد یہ نہیں کہ ایک گھر میں جائے، بلکہ اتنا بیان بھی کر دے جس کو عقلاء یہ سمجھے کہ مولا نے اپنا حق ادا کر دیا تو کافی ہے۔ مثلا وہ ٹی وی پہ اعلان کر دیتا ہے، مثلا وہ ایک ریٹن صورت میں پمفلٹ شائع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا مجمع عام میں بات کر دیتا ہے، تو عقلاء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شارع نے اپنی طرف سے بیان کر دیا، یہ ہو گیا بیان واصل۔ کہتے ہیں ہمارے مورد بحث مسئلہ میں کیا ہوا ہے؟ عقلاء کی نگاہ میں یہاں بیان کافی اور بیان وافی موجود نہیں ہے۔ نہ حرمت، یعنی حرمت، چونکہ حرمت اور وجوب دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حرام ہو سکتا ہے، اور فرض یہ کسی ایک طرف پر دلیل معتبر موجود نہیں ہے، شارع کی طرف سے کوئی بیان، اس کا مطلب ہے بیان وافی نہیں ہے۔ جب بیان وافی نہیں ہے، اب مولا کل کو کسی ایک طرف کے انجام دینے پر وہ عقاب کرے گا تو یہ عقاب کیا ہوگا؟ بلا بیان ہوگا، اور عقاب بلا بیان کبھی ہوتا ہے، لہذا ہم صالۃ البراۃ جاری کریں گے۔ یہ ہے برات عقلیہ۔ برات شریعہ کیسے جاری کریں گے؟ توجہ فرمائیں۔ برات شریعہ کا موضوع کیا ہے؟ یاد آپ کو، برات شریعہ کا موضوع ہوتا ہے حکم واقعی کا علم نہ ہو، حکم واقعی مجہول ہو۔ چونکہ اگر حکم واقعی معلوم ہے تو پھر تو اصل اصول وہ عملیہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ برات شریعہ کا معنی یہ ہے اس برات کا حکم کون لگائے؟ شارع، یعنی آیات سے ثابت ہو یا روایات سے۔ مثلا حدیث سے رفع عن امتی ما لا یعلم، اس کو حدیث رفع کہتے ہیں۔ تو یہ دلیل اگر بن جائے برات کی، یا قرآن کی آیت جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا شروع میں، ٹھیک ہے، وہ دلیل بن جائے تو اس کو برات شریعہ کہتے ہیں۔ برات شریعہ کا موضوع کیا ہے؟ جب حکم واقعی معلوم نہ ہو۔ اگر حکم واقعی معلوم ہے تو پھر اصول عملیہ کو جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکم واقعی معلوم نہ ہو، یہ ہے برات شریعہ کا موضوع۔ اب آج ہم اپنے مسئلے میں، وجوب کا علم ہے کہ دفن کرنا واجب ہے؟ علم ہے؟ نہیں ہے۔ حرمت کا علم ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے حکم واقعی مجہول ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مورد بھی حکم واقعی کے جو حکم واقعی مجہول ہو اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ تو جہاں حکم واقعی معلوم نہ ہو تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ حدیث رفع کہتی ہے صالۃ البراۃ جاری کریں۔ لہٰذا یہاں پر بھی کیا جاری کریں گے؟ صالۃ البراۃ۔ اس برات سے مراد برات شریعہ، برات شریعہ یعنی جس کے پیچھے مددگار دلیل کون سی ہو؟ شارع ہو۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے بھی یہاں حکم واقعی مجہول نہیں ہے، برات شریعہ کا موضوع ہے حکم واقعی، وہ کہتے ہیں ہم بات ثابت کرتے ہیں یہاں حکم واقعی مجہول نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ٹھیک ہے، مشخص طور پر وجوب کا بھی پتہ نہیں،
مشخص طور پر حرمت کا بھی پتہ نہیں، لیکن یہ تو علم ہے نا کہ مکلف کو یہ علم ہے کہ میری گردن پر ایک الزام ہے، الزام اردو والا الزام نہیں، لازمی ایک چیز ہے جو میری گردن پر ضروری ہے، یا وجوب ہے یا حرمت۔ الزام کا علم ہے یا نہیں ہے، یعنی بھی میری گردن پر یا اس کو دفن کرنا واجب ہے یا اس کو دفن کرنا حرام ہے، یعنی واجب نہیں عدم وجوب، یعنی ایک الزام اور ایک لازمی حکم کا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو دفن کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح بھی نہیں ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے۔ وجوب یعنی فعل کو انجام دینا، اور وہ الزام کا مطلب کیا ہے؟ الزام اگر وجوب ہو تو اس کا مطلب اس کو انجام دینا ہے، نہیں وہ حرام ہو تو اس کا مطلب ہے ترک، یا انجام دینا ضروری ہے یا انجام نہ دینا ضروری ہے، یہ ضرورت اور الزام اس کا ہمیں علم ہے۔ بس آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم واقعی معلوم نہیں مجہول ہے؟ جواب دیتے ہیں بھائی خدا کے بندے، حکم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صرف الزام کا علم ہے، ایک ضرورت کا علم ہے کہ میری گردن پر ایک چیز ضروری ہے، یہ حکم واقعی کا علم شمار نہیں ہوتا۔ حکم واقعی کا علم شماری ہو، آپ کو یہ علم ہو کہ یہ کام واجب ہے، یا آپ کو یہ علم ہو کہ یہ کام حرام ہے، اس کو کہتے ہیں حکم واقعی کا علم۔ یہاں حکم واقعی کا علم نہیں ہے، جب حکم واقعی کا علم نہیں ہے تو پھر حدیث رفع اس کو بھی یعنی برات شرعیہ بھی یہاں پر ہم جاری کریں گے۔ ترجمہ دیکھیں آپ، الفصل الثانی اصالۃ التخییر اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتہ، جب امر دائر ہو جائے ایک شے کے وجوب اور اسی شے کی حرمت کے درمیان، فَهُنَا مَسَائِلُ أَرْبَعٌ، یہاں پر بھی 4 مسئلے ہیں۔ المسألۃ الاولیٰ دوران الامر بین المحظورین، ہمیشہ جب لفظ معذورین ہے تو معذورین سے مراد وجوب اور حرمت، جب امر دائر ہو جائے وجوب اور حرمت کے درمیان اور اس کا منشا لفقدان النص ہو، وذالک کدفن الکافر، ایسے کافر کو دفن کرنا، لو تردد حکمہ بین الوجوب والحرمہ، اگر اس کا حکم کیا ہو جائے؟ مردد ہو جائے وجوب اور حرمت کے درمیان، وَلَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الْبَيْنِ، دلیل ہے ہی نہیں یا دلیل معتبر نہیں ہے، کوئی کسی ایک طرف وجوب اور حرمت میں سے کسی ایک طرف پر دلیل معتبر موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا شک ان المکلف مخیر بالفعل والترک تخییرا تکوینیا، اس کو تخییر عقلی بھی کہتے ہیں، مکلف مخیر ہے، اس کو دفن کرے یا دفن کو ترک کرے، یہ جو تخییر ہے مخیر ان کا مفعول مطلق ہے، مکلف مخیر ہے تخییرا تکوینیا، اس کو خارجا و تکوینا تخییر حاصل ہے، علا وجہ اس طرح کہ لیسا بے امکان المخالفت القطعیہ، اس کے لیے مخالفت قطعیہ ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام کر سکتے جس سے یقین ہو جائے کہ اس نے شارع کے امر کی مخالفت کر دی، نہیں، لامتناع الجمع بین الفعل و ترک، چونکہ فعل اور ترک نقیضین ہیں اور نقیضین کے زمانے اجتماع، البتہ شرط یہ کہ ما وحدت زمان العمل، جب عمل کا زمانہ ایک ہو۔ اچھا مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، ولا الموافقت القطعیہ، موافقت قطعیہ بھی ممکن نفس سبب، اس کا سبب بھی وہی ہے، لامتناع الجمع بین الفعل و ترک، دیکھیں لہذا اما کو چھوڑیں، اس سے پہلے بتایا کہ تخییر عقلی ہے، تکویناً و خارجاً جو مکلف ہے وہ مخیر ہے، چاہے تو اس کو انجام دے چاہے انجام، تیسری صورت فرض ہی، جس طرح کے نقیضین میں کتاب اور مثلا عدم کتاب نقیضین ہیں، تیسری صورت فرض نہیں ہو سکتی، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لیکن ہم بات کریں بھی پس تکویناً و خارجاً اس کے پاس تخییر ہے، یعنی تخییر عقلی ہے، لیکن ہماری بات ہے کہ اصول عملیہ میں سے کون سی اصل جاری ہوگی، یا یوں کہ حکم ظاہری کیا ہے؟ کہتے وہ اما من حیث الحکم ظاہری فالمقام محکوم بالبراءت، اس مقام پہ ہم برات کا حکم لگائیں گے، وہ برات عقلی بھی اور برات شرعی بھی۔ اما جریان البراءت العقلیہ، برات عقلیہ کا جاری ہونا کیسے؟ فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ عَدَمُ الْبَيَانِ الْوَافِي، توجہ ہمیشہ یہ نقطہ یاد رکھ کریں،
وہ جو ہے نا برات عقلیہ کا موضوع کیا ہے؟ شارع کی طرف سے بیان کا نہ آنا، اس سے ثابت کرتے ہیں قبح کا بلا بیان. لہذا برات عقلیہ کا موضوع عدم البیان الوافی، یعنی وافی و کافی بیان کا نہ ہونا. والمراد من الوافی، توجہ فرمائیں، وافی سے مراد ما وہ مراد ہے، وہ بیان مراد ہے. لو اقتصر علیہ المکلف، مکلف نہیں ہے، مکلف سے مراد مولا، تکلیف دینے والا. بیان وافی سے مراد وہ بیان جس پر اگر مولا اکتفا کرے تو لکفا فی نظر العقلاء، تو وہ اکتفا عقلاء کی نظر میں کافی سمجھا جائے. میں نے یہاں یہ بیان کرتا ہوں، لازمی نہیں مولا کے لیے جا کر ایک ایک کا بوہا کھڑکائے اور جا کر بتایا کہ جناب یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی، بلکہ اس انداز سے بیان کرے کہ عقلاء سمجھے کہ مولا نے بیان کر دیا ہے. مثلا کوئی پمفلٹ شائع کرتا ہے، مجمع میں اعلان کرتا ہے، ٹی وی چینل پر آ کے فرض کرے آج کے دور میں وہ اعلان کرتا ہے، تو اگر ایک حکومت کا نمائندہ آ کر ٹی وی چینل پر ایک اعلان کر دے تو عقلاء کہتے ہیں اس کا مطلب حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کہتے ہیں بیان وافی سے مراد ما وہ بیان ہے لو اقتصر علیہ المکلف، اگر مولا اس پر اکتفا کرے تو وہ بیان لکفا کافی سمجھا جائے فی نظر العقلاء، عقلاء کی نظر میں. ویقال اور یہ کہا جائے، عقلاء کی طرف سے یہ کہا جائے انہو ادى الوظیفۃ فی مقام البیان، مولا نے مقام بیان میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے. لیکن اگر وہ لکھ کے اپنے گھر میں رکھ دے تو عقلاء کہیں گے اس کا مطلب ہے بیان وافی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب آ جائیں ہمارے مورد بات، یہ ہو گیا موضوع کیا ہوا؟ بیان وافی کا نہ ہونا. پیچھے لفظ استعمال کیا تھا بیان واصل، اب یہاں بیان کر رہے ہیں بیان وافی. وَلَكِنَّ الْحُكْمَ الْمُرَدَّدَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ، لیکن وہ حکم جو مردد ہے وجوب اور حکم، لَيْسَ بَيَانًا وَافِيًا لَدَى الْعُقَلَاء، عقلاء کے نزدیک وہ بیان وافی ہی نہیں ہے. حَتَّى يَسِعُ لِلْمُتَكَلِّمِ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، تاکہ یہاں تک کہ متکلم کو اس پر کیا ہو، سکوت صحیح ہو. اس کا مطلب ہے وجوب کے اعتبار سے بھی بیان وافی نہیں ہے، حرمت کے اعتبار سے بھی بیان وافی نہیں. کہاں سے پتہ چلا بیان وافی نہیں ہے؟ وہ ہم نے کہا دلیل معتبر نہیں ہے نا، نہ وجوب پر نہ حرمت. اس کا مطلب ہے وجوب کے اعتبار سے بھی بیان وافی نہیں ہے، حرمت کے اعتبار سے بھی بیان وافی. جب بیان نہیں ہے، کل کو شارع سزا دینا چاہے تو وہ عبد کیا کرے گا؟ قاعدے کو بے کا عقاب بلا، عبد کہے گا میرے اللہ بغیر بیان کے عقاب کرنا کبھی ہے، تو مولا ہے، حکیم ہے، تو اس سے یہ توقع نہیں ہے. فَيَكُونُ مِن مَصَادِقِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بیان، بیان وافی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مورد بھی قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کا مصادیق میں سے کیا ہوگا؟ مصداق ہوگا. اس کہتے ہیں برات عقلیہ. اما جریان البراءت شریعہ، برات شریعہ کیسے جاری کریں گے؟ فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، برات شریعہ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حکم واقعی سے جاہل ہوں. والمفروض وجود الجہل، اور وہ جہالت یہاں پر ہے، حرمت کا بھی علم نہیں ہے، وجوب کا بھی علم نہیں ہے. اچھا، یہ بات ختم ہوگی، یہ بات ختم ہوگی. کہتے ہیں برات شریعہ وہاں جاری کرتے جہاں حکم واقعی معلوم نہ ہو، اور یہاں حکم واقعی معلوم نہیں ہے، لہذا برات شریعہ جاری. اگلی عبارت سوال مقدر کا جواب ہے جو میں نے خلاصے میں بیان کیا. کوئی کہے الزام اور ضرورت تو ہے نا، کوئی نہ کوئی حکم تو اس کی گردن پر ہے، یہ تو اس کو علم ہے نا، لہٰذا ہم کہتے ہیں علم حکم شرعی معلوم ہے. فرماتے نہیں، خالی وہ ضرورت جو حرمت اور وجوب کے درمیان جامع ہو، اگر اس کا علم ہے تو اس کو حکم واقعی کا علم نہیں کہا جائے گا. یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں والعلم بالالزام، الزام کا علم، وہ الزام جو جامع ہے وجوب اور، یہ جو علم ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے اس کو، یہ علم ہے کہ یا واجب ہے یا حرام، یہ لیسا علما بالحکم الواقعی، یہ حکم واقعی کا علم شمار. لہذا فیشملہ قولو، ہمارے مورد بحث کو شامل ہو جائے گا یہ قول رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع امتی ما لا یعلمون یعنی برات شریعہ اس کو داخل ہو جائے گی. لہذا واجب بھی نہیں ہوگا، حرام، دونوں کی نسبت کیا کریں گے؟ صلاۃ البرات جاری کریں گے. المسئلۃ الثانیہ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص، پڑھ دیں.
کہتے ہیں وہی واجب اور حرمت میں معاملہ دائر ہے اور سبب لإجمال النص ہے، بالکل آسان ہے. کہتے ہیں اذا دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت اجمال النص. مثالیں آپ کو آنی چاہیے، باتیں وہ یہ ہر ایک مورد کی مثال علیحدہ ہو. کہتے ہیں معاملہ دائر ہو جائے وجوب اور حرمت کے درمیان، وہ بھی دلیل کے مجمل ہونے کی وجہ سے. مثلا کل امر، ایک جگہ پر امر آیا ہوا ہے، المردد بین الایجاب و تحدید، آیا یہ واجب قرار دے رہا ہے یا خالی دھمکی مل رہی ہے، ہمیں چیلنج ہو رہا ہے. تحدید سے مراد چیلنج اور دھمکی ہے یا واقعاً اس کو انجام دینا ہے. اس کا مطلب ہے نص ہے لیکن نص کیا ہے؟ مجمل ہے. فالحکم فیہ کالحکم فی المسئلۃ السابقہ. کیا مطلب؟ ہم کہیں گے تکویناً و خارجاً تخیر عقلی ہے، ٹھیک ہے، اور حکم ظاہری کے اعتبار سے برات عقلیہ بھی جاری کریں گے اور برات شریعہ بھی جاری کریں گے. وہی بات یہاں کر کریں گے، ٹھیک. المسئلۃ الثالثہ دوران الامر بین المحظورین للتعارض النصین. مثلا وہی دفن والی بھی مثال لے لیں. ایک روایت کہتی ہے دفن واجب ہے، ایک روایت کہتی ہے دفن کافر کا حرام ہے. فرض یہ کہ کوئی کسی کا مرجع بھی موجود نہیں ہے. دیکھیے لو دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت تعارض الادلہ، تعارض ادلہ کی وجہ سے وجوب اور حرمت کے درمیان امر دائر ہو جائے، اور فرض یہ ہے کہ کسی ایک کا مرجع بھی موجود نہیں ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے. کہتے یہاں پر کیا جاری کریں گے؟ یہاں پر فالحکم هو التخیر شرعا، تخیر عقلی نہیں، تخیر شرعی، تخیر شرعی جاری کریں گے. تخیر شرعی کی خود مثال دے رہے ہیں. ای الاخذ باحد الدلیلین، وہ جو دو دلیلیں متعارض ہو رہی ہیں نا، ایک کو لے لیں گے، وہ بھی بے حکم شارع، بے حکم شارع کے حکم سے. اچھا توجہ فرمائیں، یعنی تخیر شرعی جاری کریں گے. یاد رکھنا ہے جب یہاں وہ سابقہ کی طرح نہیں ہے جو مسئلہ اول میں بیان ہوا ہے. اگر تعارض ادلہ کی وجہ سے امر دائر ہو جائے وجوب اور حرمت میں، یہاں تخیر شرعی. تخیر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ دونوں دلیلوں میں سے جس کو چاہیں لے لے، دوسری کو چھوڑ دیں. اچھا جی، کہتے ہیں فالحکم هو التخیر شرعا. کیوں اس تخیر شرعی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اطلاق ادلت ہی، چونکہ ہی کا مرجع تخیر کی ادلہ مطلق ہیں. کیا مطلب؟ ممکن ہے کوئی کہے، سنیں یہ باتیں جب تک دوسری نہیں ملائیں گے تو عبارت نہیں واضح ہوتی. ممکن ہے کوئی کہے تخیر شرعی تب ہوتی ہے جب معاملہ دائر وجوب اور استحباب کے درمیان، یا حرمت اور کراہت کے. ممکن ہے یہ کوئی کہے، بعض کہتے ہیں جو ادلہ تخیر شرعی کو ثابت کرتی وہ مطلق ہیں، وہ جب امر دائر و وجوب اور استحباب اس کو بھی شامل ہے، جب امر دائر و وجوب اور حرمت اس کو بھی شامل ہے. وہ ادلہ جو تخیر شرعی کو بیان کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مطلق ہیں. وہ دوران الامر بین المعذور تعارض النصین، اس کو بھی وہ شامل ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ تخیر شرعی وہاں ہوتی ہے جب امر دائر ہو وجوب اور استحباب کے درمیان یا حرمت اور کراہت کے درمیان. نہیں، وہ جو تخیر شرعی کی ادلہ ہیں وہ اس مورد کو بھی شامل ہیں. یہ عبارت اسی طرح سمجھنی ہے. لإطلاق ادلت ہی، تخیر شرعی کی ادلہ مطلق ہیں اور دوران الامر بین المحظورین کو بھی شامل ہیں. ایک روایت بھی باقاعدہ پیش کرتے ہیں جو تخیر شرعی کو بیان کر رہی ہے. روى الحسن ابن الجهم عن الرضا علیہ السلام قلت، وہ کہتے ہیں میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا، یجیء الرجلان، دو بندے آتے ہیں ہمارے پاس، کلاہما ثقۃ، دو مولانا صاحب تشریف لاتے، دونوں کے دونوں ثقہ ہیں، بحدیثین مختلفین، اور دونوں مختلف حدیث ہے. پہلے مولانا صاحب نے اور حدیث بیان کی اسی ایک مسئلے میں، دوسرے نے کوئی اور حدیث بیان کی. ولا نعلم ایہما الحق، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے سچی کون سی ہے. قال، امام نے فرمایا، فاذا لم تعلم، اگر آپ کو علم نہ ہو. ایک حدیث کہتی ہے کام حرام ہے، البتہ یہ سنیں، یہ جو روایت ہے نا یہ بین المحظورین کو بھی شامل ہے، باقی موارد کو بھی شامل ہے. دیکھیے کہتے ہیں
امام نے فرمایا کیا؟ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ، جب آپ کو علم نہ ہو کون سی سچی ہے، حق ہے، کون سی باطل ہے، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ، آپ کو اختیار ہے، آپ کے لیے وسعت ہے، بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ، جس کو چاہیں لے لیں۔ یہ روایت صرف معذورین کے درمیان تخیر شرعی کو ثابت نہیں کر رہی، ہاں اس کا ایک مصداق تخیر یہ معذورین والا بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب والا فرماتے ہیں جناب کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو خاص طور پر صرف معذورین کے درمیان تخیر شرعی کو بیان کرتی ہے۔ وہ کیا رہے ہیں؟ وَعَزِف یا عزف الی ذالک، آپ اضافہ کریں، یا صاحب کتاب فرماتے ہیں عزف الی ذالک، اس روایت کے ساتھ میں اضافہ کرتا ہوں ان بعض روایات تخیر وردت فی دوران الامر بین المعذورین، یہ روایت صرف معذورین کو بیان نہیں کر رہی، یہ ہر جگہ پر بیان کر رہی، چاہے وہ معاملہ وجوب اور استحباب میں ہو، حرمت اور کرات میں ہو، یا مثلا وہ ہر ایک مورد کو بیان کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ روایات ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر صرف معذورین کے درمیان تخیر شرعی کو ثابت کرتی ہیں۔ المسئلۃ الرابعہ انشاءاللہ تعالی کل